بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نوشروان قریشی، اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر۔ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے ہی ہلچل مچی ہوئی ہے اور وہاں پر ٹرمپ نے اعلان جنگ کر دیا، جبکہ ادھر عمران خان نے بھی پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان کر دیا۔ اور اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے ایک مرتبہ پھر آج کہا کہ میری رہائی کا معاملہ امریکہ نہیں پاکستان میں حل ہوگا، اور علیمہ خان کے ذریعے جو ان کی بہن ہے انہوں نے باہر پیغام پہنچایا کہ آزادی کی جو جنگ ہے، حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے، وہ سڑکوں پر لڑی جائے گی، نہ کہ ایوانوں میں بیٹھ کر لڑی جائے گی۔ ساتھ ہی میں عمران خان کے حوالے سے ایک دو خبریں اور ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے اپنی جو کافی کیسز میں ان کی جو وہ ہے ضمانت وہ ہوئی ہے، جبکہ کچھ کیسز میں بریت کے حوالے سے بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اب توشہ خانہ 2 کیس جو تھا اس میں بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی عمران خان نے اس بلبوتے پر درخواست دائر کی گئی تھی، چونکہ ان کو رہا کر دیا گیا لہٰذا میرے اوپر سے بھی اس کیس کو ہٹایا جائے، تو اس کے اوپر بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اور 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے کل سماعت ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم امتناع دیا ہوا تھا، وہ ختم کیا ہے، اور کل حکم جاری کیا تھا کہ اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ اور آج خبر آئی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی محفوظ ہو چکا ہے، جبکہ توشہ خانہ 2 کیس میں جو ضمانت کا وہ ہے فیصلہ وہ بھی محفوظ ہو چکا ہے۔ اب سب سے اہم ترین جو معاملہ خیر سے پچھلے معافی چاہتا ہوں جو 1.5 سال سے اٹھا ہوا ہے وہ ہے 9 مئی کا کیس۔ اب 9 مئی کیا تھا یہ ہم سب جانتے ہیں، ایک عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، ریاکشن آیا، اور پھر 2 دن بعد 1 یا 2 دن بعد عمران خان کو رہا کرنا پڑ گیا۔ تو 9 مئی کے اوپر پھر ہم نے دیکھا اغوا برائے بیان، پہلے اغوا برائے بیان آتے رہے، پھر اغوا برائے انٹرویو آتے رہے، عثمان ڈار نے انٹرویو دیا، پھر صداقت عباسی نے انٹرویو دیا، شیخ رشید احمد نے انٹرویو دیا، یوں کئی لوگوں نے انٹرویو دیا اور پریس کانفرنس کر کے کچھ IPP کا حصہ بن گئے اور کچھ گمنامی میں چلے گئے۔ اور اب کچھ کی کوشش ہے کہ وہ بیانات دے دے کر PTI میں شامل ہونے کی کوشش کرے، کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی یا کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ اب جو اہم ترین اب 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر آتے ہیں، تو عمران خان کے 9 مئی کے 4 مقدمات میں جو ہے وہ ضمانت منظور ہو چکی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ، لاہور کی جو سیشن جو کورٹ ہے اس نے عمران خان کی ضمانت منظور کی ہے، جبکہ کل جو جلسہ ہے 9 نومبر ثوابی کا جلسہ، اس کے اوپر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں ہائی الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد پولیس کی جو چھٹیاں ہیں اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ سندھ میں اور بلوچستان میں جو صورتحال ہوئی اس کے اوپر آتے ہیں، تو سندھ سے قافلے حلیم عادل شیخ کی قیادت میں ثوابی جلسے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے، تو ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا پولیس کی جانب سے، حتیٰ کہ حلیم عادل شیخ نے یہ کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر یعنی کہ آپ غلط کر رہے ہیں، میں سابق MPA ہوں، آپ یہ قانون کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اوپر بلاول زرداری کا جو بیان ہے کہ میں بروٹل ہو جاؤں گا، تو میرے خیال سے اس بیان کا یہ مطلب تھا، اور میرے خیال سے بلاول نے نانا اور اپنی جو والدہ شہید ہیں ان کا نام اسی طریقے سے روشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کروں گا کیونکہ جو جا چکے ہیں ان کے حوالے سے بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے۔ اور خیر سے کوئٹہ بلوچستان میں آئے تو بلوچستان میں بھی پولیس نے ڈائریکٹ فائر کھولا ہے کارکنان کے اوپر، عوام کے اوپر، اور لیکن ڈائریکٹ فائر کھولنے کے باوجود عوام کا جوش کم نہیں کر سکی، حتیٰ کہ ایک نوجوان نے یہ تک کہا کہ میں عمران خان کے لیے گولیاں تک کھانے کے لیے تیار ہوں۔ کل 9 نومبر کے جلسے میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اسلام آباد پولیس کی چھٹیاں منسوخ، سندھ میں تشدد، اور کوئٹہ پولیس نے سریعام فائر کھولا ہے، کیونکہ عمران خان نے
سیدھا پیغام دیا ہے کہ 9 نومبر کے جلسے میں آخری اور حتمی لائے عمل کا اعلان ہوگا۔ اب سڑکوں پر آیا جاتا ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ تو کل کے جلسے کے بعد ہی پتہ چلے گا، کیونکہ اگر بات کی جائے عدالتوں سے انصاف کی تو خیر سے جو امید ہم نے جسٹس یحییٰ آفریدی سے لگا رکھی تھی وہ دم توڑتی جا رہی ہے یا دم توڑ چکی ہے۔ کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں مجھے نہیں پتا، کیونکہ منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب نے ایک خط لکھا تھا یحییٰ آفریدی کو، مہینہ پرانی بات ہو چکی ہے تقریباً، کہ آلموسٹ ہونے والا ہے مہینہ، کہہ رہا ہوں کہ کافی جس وقت وہ عمرے سے واپس آئے تھے تو اس وقت خط تحریر کیا تھا، لیکن اس خط کا جواب نہیں دیا گیا، اور جب خود ججز کمیٹی کا اجلاس بلایا منیب اختر اور منصور علی شاہ نے، تو خیر سے رجسٹرار سپریم کورٹ کی اتنی طاقت ہے کہ سینئر ٹو سین جج اور اس کے بعد سیکنڈ موسٹ سینئر جج کے اجلاس کا انہوں نے حکم نامہ جاری نہیں کیا اور منٹس جاری نہیں کیے، اور خیر سے اب کیونکہ ہر ایک کو اپنی کرسی عزیز ہے تو میں یہی کہوں گا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی اپنی کرسی عزیز ہے۔ البتہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے میں سندھ ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل سے جواب طلب کیا ہوا ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 2 ہفتے کی مہلت دی ہوئی ہے، یعنی کہ اگر 24 سے 26 تاریخ کے درمیان میں اگر اس کے اوپر 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے تو کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ اگر یہ ترمیم کالعدم قرار دی جاتی ہے تو ایک بہت بڑے آئینی بحران کا بھی خطرہ سامنے آ رہا ہے۔ تو کیا جسٹس یحییٰ آفریدی اپنی کرسی بچانے میں کامیاب ہوں گے، یا پھر عوام کی جو امنگوں کے مطابق فیصلے ہیں وہ کریں گے؟ خیر ابھی تو یہ خبریں ہی آ رہی ہیں اور اس کے اوپر کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن جو ہی صورتحال مزید واضح ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی بات کریں۔ جاتے جاتے ایک آخری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ 2020 کا جو میرا ایگزیکٹو آرڈر ہے سب سے پہلے حلف اٹھاتے ساتھ ہی میں اس کو ریسٹور کروں گا، جس میں سرکش آفیسرز اور سرکش جرنیلوں کو فوری طور پر صدر کو اختیار دے دیا جائے گا کہ صدر ان کو برطرف کر سکے گا، اور بغیر یعنی کہ ہاؤس اور سینٹ کی رائے کے بغیر وہ اس کو اختیار مل جائے گا کہ وہ جنرلز اور سرکش جنرلز، کرپٹ جنرلز اور کرپٹ آفیسرز کو برطرف کر سکے گا، کیونکہ ٹرمپ نے یہی کہا تھا کہ میں ڈیپ اسٹیٹ کو سے جو ہے وہ لڑ کر آیا ہوں اور آپ نے مجھے جتایا ہے۔ اب اس معاملے میں بھی عمران خان اور ٹرمپ میں بڑی مماثلت ہے، کیونکہ عمران خان نے اپنی ایک تقریر کے دوران کہا تھا کہ یہ میرے لیے نہیں آ رہے، یہ تمہارے لیے آ رہے ہیں، میں صرف ان کی رستے کی رکاوٹ بناؤں۔ اور سیم الفاظ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کیمپین کے دوران بھی استعمال کیے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 20 جنوری جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائے گا، اور جو بائیڈن جو موجودہ امریکی صدر ہیں اس نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو ٹرانسفر آف پاور ہے وہ پیسفل طریقے سے، پرامن طریقے سے 20 جنوری کو ہم کر دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں، کامنٹ کر دیں۔ فائر وال تیزی سے ایکٹیویٹ ہو رہی ہے، اور اس کو فائر وال کا توڑ یہی ہے کہ آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں۔ مجھے دیں اگلی ویڈیو تک اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔